الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، سیرت النبی کا جو مطالعہ ہم کر رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں ہم سن 6 ہجری تک پہنچ گئے تھے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ اور سچے خواب یہ غیر نبی کو بھی آ جاتے ہیں، لیکن نبی کا خواب لازماً سچا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ ادا کر رہا ہوں۔ تو یہ اتنی خوشی کی ایک خبر تھی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کہ خانہ کعبہ کو دیکھے بھی ان کو 6 برس بیت چکے تھے، اور صحابہ کرام کا معاملہ بھی یہی تھا کہ ایک مسلمان کو خانہ کعبہ کے ساتھ جو محبت ہے، اور خاص طور پر مہاجرین کو، ان کا تو وطن بھی تھا مکہ مکرمہ۔ تو اب اس خواب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا کیا تھا، اس کے مطابق انٹرپریٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی انٹرپریٹیشن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل فرمائی وہ یہ تھی کہ بس ابھی عمرے پہ جانا ہے۔ خواب کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، میں نے کیوں کہا ہے کہ ہم سب جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر شخص کو کم از کم ایک سچا خواب ضرور دکھایا ہوتا ہے۔ یعنی ایک ایونٹ آپ دیکھتے ہیں خواب میں، اور کبھی 2 دن کے بعد، کبھی مہینے کے بعد، کبھی 10 سال کے بعد ہو بہو وہی تصویر جو آپ نے خواب میں دیکھی تھی وہ آپ ایکچوئل دیکھتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے سچا خواب۔ اور ہم اپنے تجربے کی روشنی میں جانتے ہیں کہ سچے خواب میں ایک سین تو دکھایا جاتا ہے، ایک ایونٹ کا مشاہدہ تو کرایا جاتا ہے، ایک آنے والے واقعے کا پری ویو تو دکھایا جاتا ہے، لیکن پیچھے کوئی کیلنڈر نہیں ہوتا جو ہمیں بتا سکے کہ یہ واقعہ کب پیش آئے گا۔ آپ بینک میں جاتے ہیں نا، کسی بھی برانچ میں، تو چیک لکھنے لگتے ہیں یا کوئی واؤچر بھرنے لگتے ہیں، تو تاریخ آپ یوں کر کے نظر گھمائیں تو بینک کی برانچ میں نمایاں جگہ پر تاریخ لکھی ہوتی ہے کہ آج یہ تاریخ ہے، لیکن خواب میں پیچھے تاریخ لکھی نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا، خواب سچا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو اس کی انٹرپریٹیشن ڈالی، اس میں یہ دکھایا، یہ سجھایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ پلاننگ تھی۔ جیسا کہ ہم ساری سیرت جو پڑھ کے آئے ہیں اس میں نوٹ کرواتا رہا ہوں کہ قدم قدم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی سے ہمکنار کرنا ہے۔ بہت نمایاں جو ایک پوائنٹ میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ ذہین ترین انسان تھے، اور آپ بجا طور پر یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے، اور جب تک ٹرائبز میرا ساتھ نہیں دیں گے، قبیلے، میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبائل کے سرداروں سے رابطے کی اجازت نہیں دی، ان کو زیادہ لفٹ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ بس ٹریٹ کرو، سب کو دعوت دو، وہ آئیں، قریب آئیں تمہارے تو ان سے بات کرو، لیکن ان کو غیر معمولی اہمیت دے کر ان کو ایڈریس نہ کرو۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پریشانی کی بات ہونی چاہیے تھی کہ جو مجھے مشن دیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے دین کو سر بلند کرو، مکہ مکرمہ پر اللہ کے دین کا جھنڈا لہراؤ۔ یہ کیسے ہوگا؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ پریشان ہوئے تو آپ سے کہا گیا کہ بھائی ہماری حکمت میں تو معجزہ دکھانا نہیں ہے، تم اگر زیادہ ہی انٹرسٹڈ ہو تو آسمان پر سیڑھی لگا لو، زمین میں سرنگ کھود لو اور ان کو معجزہ لا کے دکھا دو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے ہمیشہ سے کہ جب بھی اس نے لوگوں کی پسند کا کوئی حصی معجزہ دکھایا ہے جو انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے اور پھر لوگوں نے نہیں مانا تو پھر وہ قوم ہلاک کر دی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ اس آخری امت کو ہلاک نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ آپ آخری نبی تھے، آپ کی امت آخری امت ہے، تو اس امت کو زندہ رہنا ہے قیامت تک۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانہ فضل سے اوس اور خزرج کی جو ٹرائب ہے مدینے کے رہنے والے، ان کو وہاں پہنچایا ہے مکہ مکرمہ، وہ ایمان لائے ہیں۔ پھر میں بیان کر چکا ہوں سارا، یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی اسٹریٹجی۔ اب اسی اسٹریٹجی میں ایک بڑا اہم سٹیپ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھایا کہ آپ عمرہ ادا فرما رہے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور آپ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے جو اس کی انٹرپریٹیشن ڈالی وہ یہ تھی کہ ابھی جائیں اور عمرہ کریں۔ لیکن چونکہ مکہ مکرمہ پر دشمنوں کا کنٹرول تھا، قریش کے قبضے میں تھا مکہ مکرمہ، مسجد حرام، تو آپ وہاں داخل تو نہیں ہو سکتے تھے، لیکن بہرحال آپ نے اعلان فرمایا کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ لوگ میرے ساتھ آئیں، اور آپ نے قربانی کے جانور بھی ساتھ لیے اور ان پر نشان، جو ان کے مخصوص نشان تھے کہ خاص طرح سے وہ کان کاٹے ہوئے ہوتے تھے، نشانی ہوتی تھی کہ یہ حرم کا نذرانہ ہے، لہذا اس کو راستے میں کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ تو آپ چلے راستے میں جس قبیلے سے آپ کے پاس سے بھی گزرے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ جانور جو ہے وہ اپنے آگے رکھو تاکہ وہ دور سے آئیں، دیکھیں اور سمجھ جائیں کہ ہم کوئی لڑنے کے لیے نہیں جا رہے بلکہ ہم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے باہر آپ نے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا اور حضرت عمر سے کہا کہ تم جاؤ جا کے نیگوشیٹ کرو اور ان سے کہو کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور عمرہ کر کے ہم واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول، عثمان کاروباری آدمی ہے، وہ بہتر نیگوشیٹ کر سکتا ہے، اینڈ ہی واز ویری رائٹ، عثمان کو بھیجیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ روانہ کیا کہ تم جا کر قریش سے نیگوشیٹ کرو اور اجازت حاصل کرو کہ ہم عمرہ کر لیں، ہمارا اور کوئی ارادہ نہیں ہے، لڑنے کا ارادہ ہم بالکل نہیں رکھتے، صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں، عمرہ کر کے چلے جائیں۔ قریش نے اس کو پرولونگ کیا، اور میرا گمان یہ بھی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پرولونگ کیا، یعنی جو ہی انہوں نے بات کی ڈھونڈو تو حضرت عثمان نے کہا نہیں تسی ذرا ٹھنڈے دل نہ سوچو، غور کرو، کوئی ساڈا ارادہ لڑن دا کوئی نہیں، تسی راتی سوچو، صبح پھر بیٹھ کے گل کریں، صبح اچھا پھر شام کو بیٹھیں گے، اچھا فلانا بھی آ جائے فلانا بھی آ جائے۔ یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ جب آپ نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک اقدام کو لنگر آن کرتے ہیں اور پھر اس میں سے اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں۔ تو بہرحال 3 دن تک نہ حضرت عثمان واپس آئے اور نہ آپ کی طرف سے کوئی پیغام آیا۔ تو ایک ریومر اڑ گئی۔ بعض اوقات ریومر جو ہے ازمپشن کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے کہ صحابہ کرام سوچ رہے ہیں کہ اللہ خیر کرے کچھ ہو نہ گیا ہوئے، پہلا بندہ کہے گا کچھ ہو نہ گیا ہوئے، اگلا بندہ کہے گا کچھ ہو گیا، تیسرا بندہ اگلی بات بھی کر دے گا کہ معلوم ہوتا ہے کہ عثمان شہید ہو گئے۔ جب یہ عجیب بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افواہوں پر عمل کرنے سے منع کیا ہے اور فرمایا ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے۔ لیکن جب یہ ریومر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑا سیریسلی لیا اور فرمایا کہ عثمان میرا نمائندہ تھا، قریش نے عثمان کو نہیں بلکہ مجھ پر وار کیا ہے، تو آؤ میرے ساتھ عہد کرو
کہ تم یہاں سے عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جاؤ گے، خواہ مر جاؤ۔ تو اس بیعت کو پھر بیعت علی الموت کہتے ہیں، کہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مرنے کی بیعت کی کہ ہم مر جائیں گے لیکن ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں۔ قرآن مجید میں سورۃ الفتح میں اس بیعت کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، کہ خواب کا بھی ذکر ہے، اس بیعت کا بھی ذکر ہے، اور ان صحابہ کرام کو جنہوں نے وہ بیعت کی تھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ان سے راضی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تعالیٰ راضی ہے ان مومنوں سے جو اے نبی آپ کے ہاتھ پر ایک درخت کے نیچے بیٹھے بیعت کر رہے تھے، اور فرمایا ان کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر صحابی یوں آ کے ہاتھ رکھ کے بیعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے اوپر میرا ہاتھ ہے، اور یہ سب کے سب جو ہیں میں ان سے راضی ہوں۔ تو اس کی بنیاد پر یہ بیعت رضوان کہلاتی ہے، خوشی کی، راضی ہو جانے کی بیعت۔ تو 1400 صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، بیعت علی الموت، مرنے کی بیعت۔ اچھا، اب ادھر سے آپ اس سچویشن میں اپنے آپ کو لے کے جائیں گے نا تو بالکل یہ سارے واقعات خود بخود سمجھ میں آتے چلے جائیں گے۔ اب قریش کا دشمن یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ یہ باہر مکے کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ بھی ظاہر ہے کہ انہوں نے دور سے کوئی دوربینیں لگائی ہوں گی کہ کیا حرکت ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے۔ قریش کو جب یہ اندازہ ہوا، انہوں نے دیکھا، خبر پہنچی کہ محمد تو صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کی بیعت لے رہے ہیں، یعنی یہ ایگزیکٹلی مرنے کی بات نہ بھی پہنچی ہو لیکن دور سے نظر آ رہا ہو کہ 1 بائی 1 جا رہے ہیں اور وہ بیعت کر رہے ہیں، پھر دوسرا آ رہا ہے وہ بیعت کر رہا ہے، تیسرا آ رہا ہے بیعت کا، انڈرسٹوڈ ہے کہ بیعت کیا ہے، سم تھنگ سیریس۔ اب قریش کو پڑے پسو، کوئی یہ تو مرنے مارنے پہ تیار ہو گئے، اور جب کوئی مرنے مارنے پہ تیار ہو جاتا ہے تو پھر اس میں کئی مردوں کی طاقت آ جاتی ہے۔ آپ بلی کو کارنر کریں کسی کمرے کے اندر، پکڑنے کی کوشش کریں، پہلے بھاگ کے ادھر جائے گی، پھر ادھر جائے گی، پھر ادھر جائے گی، جب اس کو محسوس ہوگا کہ سارے راستے بند ہیں تو پھر وہ آپ پر حملہ کرے گی۔ تو اس سٹیج کا جب پتہ چلتا ہے دشمن کو کہ اب یہ میرا دشمن مرنے مارنے پر تیار ہو گیا ہے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ میں اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا، پھر وہ سرنڈر کرتا ہے یا مقابلہ کرتا ہے۔ تو قریش کو جب یہ محسوس ہوا کہ یہ تو مرنے مارنے پہ تیار ہو گئے ہیں اور ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم سے لڑ سکیں، صحابہ کرام کا جذبہ وہ دیکھ چکے تھے کہ غزوہ بدر میں انہوں نے کیا کیا، اور غزوہ احد میں جب فتح کے بعد، مسلمانوں کی فتح کے بعد پھر ایک شکست جو ہے وہ اس کی کیفیت پیدا ہو گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھیرے میں آ گئے، تو صحابہ کرام نے کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جو ہے وہ ایک دیوار بنا لی اور اپنے سینوں پر انہوں نے تیر سہے۔ تو انہیں پتا تھا کہ محمد کے جانثار جو ہیں اگر وہ مرنے مارنے پہ آ جائیں گے تو ہمارا تکہ بوٹی کر دیں گے، لہذا ان کا جو نیگوسیشن کا ماسٹر جو شخص تھا سہیل بن عمرو، وہ آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیگوشیٹ کرنے۔ اس نے آ کر گفتگو کی اور کہا کہ دیکھو ہم کئی عرصے سے لڑ رہے ہیں، کتنے ہی لوگ ہمارے مارے گئے ہیں، تو کیوں نہ ہم کوئی نو وار پیکٹ کر لیں، 10 سال کے لیے نہ لڑنے کا معاہدہ کر لیں۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اچھا، اس معاہدے کی، اس میثاق کی، اس صلح کی، اس ٹریٹی کی خاص بات کیا ہے کہ قریش نے جو جو شرائط لگائی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یس کرتے چلے گئے، منظور 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 منظور، اور وہ ساری شرطیں جو انہوں نے لگائیں وہ مسلمانوں کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھی۔ 10 سال جنگ نہیں کریں گے، آپ نے کہا ٹھیک ہے۔
اس کے بعد فرمایا کہ تم اس سال عمرہ نہیں کرو گے، یو ہیو ٹو گو بیک۔ یہ بہت بھاری شرط تھی مسلمانوں کے لیے بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی۔ آپ اس کو قیاس کریں کہ آپ یہاں سے جائیں عمرہ کرنے کے لیے، اور وہاں جب جدہ ایئرپورٹ پر آپ اتریں، جب مکہ مکرمہ 30-40 کلومیٹر دور ہو، 50 کلومیٹر دور ہو، اور وہاں سعودی امیگریشن والے جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی حرکت کر کے آبجیکشن لگا کے آپ کو واپس بھیج دیں۔ اور بعض اوقات تو ہمارے جو ٹریول ایجنٹس ہیں نا، وہ ایسی بلنڈرز مارتے ہیں کہ واقعی ان کا بنتا ہے کہ واپس بھیج دیں۔ یعنی وہ میری ماموں کی بیٹی، انہوں نے جانا تھا عمرے کے لیے، ان کا بیٹا ساتھ تھا، تو محرم وہ تھا نا، تو ٹریول ایجنٹ نے کوئی اور نام لکھ دیا، تو جاتے ہوئے تو انہوں نے نہیں پکڑا، غور نہیں کیا، واپسی انہوں نے پکڑ لیا کہ یہ محرم تو فلانا لکھا ہوا ہے، تو تم کون ہو؟ انہوں نے کہا جی میں بیٹا ہوں۔ انہوں نے کہا ثابت کرو۔ اب ثبوت کیا ہوتا ہے؟ یعنی پرانی بات ہے، شاید وہ پتہ نہیں ڈی این اے بھی اس وقت وہ کرتے تھے کہ نہیں کرتے، لیکن اس کا رزلٹ کو فوراً تو نہیں آ جاتا۔ بہرحال اگر وہ ایئرپورٹ پر کہیں گے کسی خاتون کو کہ نہیں جی نہیں، یہ آپ کا یہاں محرم جس پر ویزا لگا ہے اس پر تو اور ہے، بے شک وہ کہتی رہی کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بھائی ہے، کیونکہ عورت کا جو ہوتا ہے پاسپورٹ، اس پر اس کے شوہر کا نام ہوتا ہے، اور اگر وہ بیوہ ہو تو پھر دوبارہ اس کے والد کا نام ہوتا ہے۔ اگر تو شوہر کا نام ہوتا تو پتہ چل جاتا کہ یہ بیٹا ہے، کیونکہ ان کی پاسپورٹ پر ان کے والد کا نام لکھا ہوا تھا، تو لہذا اب جھگڑا پیدا۔ اگر یہی جھگڑا جاتے ہوئے ہو جائے اور جدے سے وہ آپ کو واپس بھیج دیں تو آپ پر بیتے گی کیا؟ یعنی آپ ڈیسپریٹ ہو کر وہاں لڑیں گے اور لڑیں گے۔ ایک بادشاہت کے اندر کوئی وہاں ڈیموکریسی تھوڑا ہے، وہاں تو بادشاہت ہے، آپ کو پکڑ کے اندر کر دیں گے، کوئی آپ کا پرسان حال ہی نہیں ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام پر یہ بات کتنی بھاری ہوگی، اس کا آپ تصور کریں کہ اس سال آپ عمرہ کیے بغیر واپس جائیں گے، اگلے سال آپ عمرے کے لیے آئیں گے، صرف 3 دن قیام کریں گے، اور پہلے سے ہمیں بتا دیں گے، اور ہم پہاڑوں پہ چلے جائیں گے، اس لیے کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ ہماری موجودگی میں آپ عمرہ کریں ہماری نظروں کے سامنے، ہم نہیں برداشت کر سکتے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہا اپروو۔ انہوں نے کہا کہ جی اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ سے اسلام قبول کر کے آپ کے پاس آئے گا تو آپ لازماً اس کو واپس بھیجیں گے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک، لیکن اگر کوئی شخص مدینہ منورہ سے مرتد ہو کر ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو واپس نہیں بھیجیں گے۔ آپ نے فرمایا اپروو۔ وہی جو نیگوشیٹ کرنے کے لیے آیا تھا سہیل بن عمرو، اس کا بیٹا وہ مسلمان ہو چکا ہوا تھا، بیڑیاں اس کو پہنائی ہوئی تھی، لیکن وہ بھاگ کر کسی طرح سے نکلنے میں کامیاب ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ اللہ کے رسول مجھے بنا دیں، میں مسلمان ہو چکا ہوں، تو ابھی معاہدہ لکھا نہیں گیا، تو آپ مجھے بنا دے دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ سہیل نے کہا کہ نہیں، اگرچہ معاہدہ لکھا نہیں گیا لیکن زبانی آپ نے کمٹ کر لیا ہے نا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا پھر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے کہا ٹھیک۔ اس پر صحابہ کرام بہت طیش میں آئے، خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو غصہ کنٹرول نہیں کر سکے، ساری عمر پچھتاتے رہے اس پر، لیکن بہرحال بڑے غصے سے آئے، یا رسول اللہ السنا علی الحق، اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بلا حق پر ہے بالکل، تو پھر تھلے لا کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا صبر کرو۔ تو بہرحال وہ ایک سارا جو سین تھا وہ دیکھنے والا سین ہوگا کہ کیا جوش و خروش صحابہ کرام کا اور کس طرح ان کو طیش آ رہا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا سکون ہے، آپ ان کی ہر الٹی سیدھی شرط مانتے چلے جا رہے ہیں۔ مزے کی بات کیا ہے کہ یہ معاہدہ ہو گیا، اب صحابہ کرام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھو اور قربانی کرو اور احرام کھول دو۔ ایک دفعہ کہا، 2 دفعہ کہا، 3 دفعہ کہا۔ اب صحابہ منتظر ہیں کہ شاید وہی آ جائے، اللہ تعالیٰ کوئی اور وے آؤٹ بتا دے، لیکن نہیں آئی وہی بھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر اپنے خیمے میں گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر میں آپ کے ساتھ تھی،
تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، آپ خود قربانی کریں اور احرام کھولیں۔ تو آپ باہر آئے، آپ نے اپنی قربانی کی اور احرام کھول دیا، ایک دم سب لوگ کھڑے ہو گئے اٹھ کے، اور انہوں نے بھی اپنی اپنی قربانیاں کی اور احرام کھول دیا۔ یعنی اس موقع پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا زبردست کام کروایا کہ انہیں کہا کہ آپ پہل کریں، سارے ٹھیک ہو، مسئلہ حل ہو گیا۔ آپ لوگ واپس آ گئے۔ اب قرآن مجید نے کیا کیا؟ سورہ فتح جو نازل ہو رہی ہے اس کی پہلی آیت کیا ہے؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کو واضح فتح دے دی ہے۔ اب بظاہر کیا تھا؟ فتح تو نہیں تھی بظاہر دیکھنے میں کہ عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے، بغیر عمرے کے واپس آ رہے، فتح کون سی تھی؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ فتح تھی۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس خواب کی انٹرپریٹیشن ڈالی تھی کہ ابھی جاؤ، اور آپ آ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ساری پلاننگ میں ایسے ہی تھا کہ میں ان کی نیگوشیشن کو لیٹ کراؤں گا، پھر ایک خبر اڑے گی کہ عثمان شہید کر دیے گئے، اور پھر اس کے بعد قریش آئیں گے صلح کرنے کے لیے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ میں تو تھا نا۔ اور یہ خواب جو ہوتا ہے، اگر آپ اس پر غور کریں، یہ ہوتا کیا ہے؟ کہاں سے خبر آتی ہے؟ یعنی ایک واقعہ کہ جو ابھی زمین پر واقع نہیں ہوا، اس کا پریویو آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ کہاں سے آتا ہے یہ پریویو؟ وہ جو اللہ تعالیٰ کے رجسٹرز ہیں تقدیر میں، جس میں ہر واقعہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، فلاں موقع پر یوں بات چل رہی ہوگی، پھر ایک واقعہ یوں پیش آئے گا تو گاڑی یوں مڑ جائے گی، پھر یہ ہوگا تو پھر واپس آئیں گے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہے، اور وہ سارا ویو موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں سے کوئی بھی ٹکڑا جو ہے، کوئی سیگمنٹ، کوئی کلپ جو ہے وہ آپ کو دکھا سکتا ہے۔ یہ خواب ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح سے ہمکنار کرنا چاہتا تھا۔ اچھا، واپس آئے۔ اب وہیں فرمایا سورہ فتح کے اندر ہی، تم لازماً گھبراؤ مت، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ عَامِّينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُوا، کہ تم لازماً مسجد حرام میں داخل ہو کر رہو گے، اپنے سروں کو مڈاتے ہوئے اور بال کترواتے ہوئے، آمینین، امن کے ساتھ، لا تخافون، تمہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس سے پہلے تمہیں ایک اور فتح اور ڈھیروں مال و غنیمت عطا کرے گا۔ یہ کیا تھا؟ یہ غزوہ خیبر تھا۔ صلح حدیبیہ سے واپسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ خیبر کی طرف جائیں۔ جو قبیلے مدینہ منورہ سے نکالے گئے تھے، بنو قینقاع اور بنو نذیر، وہ جا کر خیبر میں آباد ہو گئے تھے۔ اب وہ بنی اسرائیل کی ایکٹیویٹی کا ایک بہت بڑا مرکز تھا۔ اب حکم ہوا کہ جاؤ، بہت بڑا قلعہ تھا ان کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس قلعے کا دروازہ توڑا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ایک زبردست فتح عطا فرمائی۔ مال ان کے پاس بہت تھا، وہ سارا مال جو تھا وہ مال غنیمت کے طور پر ملا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم ارشاد فرمایا کہ اس میں ان لوگوں کو کوئی حصہ نہیں ہے کہ جو آپ کے ساتھ سفر عمرے میں، یعنی حدیبیہ والا سفر جو اس پہ نہیں آئے تھے، اس لیے کہ جن کے دلوں میں نفاق تھا وہ تو آئے نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ایک آدھ آیا بھی تھا تو وہ بھی بیعت میں شریک نہیں ہوا، بیعت رضوان میں۔ تو انہیں اندیشہ تھا کہ ان کی تو مت ماری گئی مسلمانوں کی، کوئی عقل والی گل کرو کہ قریش کا قبضہ ہے، تمہارے دشمنوں کا قبضہ ہے مکہ مکرمہ پر، اور تم حج کرنے کے لیے چلے۔ کوئی عقل ہے؟ کوئی سمجھ ہے؟ کوئی سینس ہے تمہارے اندر؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ سب پلاننگ تھی، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فتح مبین ہو گئی، اور مکہ مکرمہ میں داخلے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک قریب کی فتح نصیب فرمائے گا، اور یہ فتح خیبر تھی۔ اب معاہدے کے مطابق اگلے سال یعنی 7 ہجری میں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ عطا فرمایا، اور اس کے بعد ایک اہم شک یہ تھی جو کہ برابری کی بنیاد پر تھی. باقی تو سب مسلمانوں پر زیادتی کی تھی، اس سال عمرہ نہیں کرو گے، کوئی تمہارا بندہ آئے گا تو واپس نہیں کریں گے، اور ہمارا بندہ اگر جائے گا تو تم اس کو واپس کرو گے. یعنی اس میں ساری شرطیں ایک برابری کی بنیاد پر تھی. اور جب بھی کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو اس میں گیو اینڈ ٹیک، بے شک آپ سارا ہی ٹیک کر لیں لیکن کچھ نہ کچھ آپ کو گیو بھی کرنا پڑتا ہے، تبھی معاہدہ بنتا نا. تو گیو کیا گیا قریش نے کہ عرب کا کوئی بھی قبیلہ آزاد ہوگا وہ چاہے تو محمد کا الائی بن جائے اور چاہے تو قریش کا الائی بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ معاہدہ لکھا جانے لگا، اب اس کے جو رائٹر تھے جنہوں نے معاہدہ، ہوتا نا ایسے ہی ہوتا ہے دنیا میں سارے معاہدے، پہلے زبانی گفتگو ہوتی ہیں اور پھر کوئی شخص جو ہے وہ اس معاہدے کو لکھتا ہے، پھر وہ دونوں فریقوں کے سامنے وہ معاہدہ پڑھا جاتا ہے اور پھر اس کی توثیق ہوتی ہے کہ جی ٹھیک ہے، ایگریڈ، ٹھیک ٹھیک ٹھیک. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا معاہدہ لکھا اپنے ہاتھ سے اور پھر درمیان میں پیش کیا لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سہیل بن عمر کے سامنے. پہلی عبارت انہوں نے پڑھی اوپر ٹاپ پر کہ بینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والقریش، کہ یہ معاہدہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں ان کے اور قریش کے درمیان ہے. میں نے کہا نا کہ جو نیگوسیشن کا ماسٹر تھا وہ بھیجا تھا انہوں نے، اس نے فوراً اعتراض اٹھایا، انہوں نے کہا جی نہیں، غلط. اگر ہم یہی مان لیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ جھگڑا تو ہے ہی یہی، کاٹو اس کو، لکھو کہ یہ معاہدہ محمد بن عبداللہ اور قریش کے درمیان. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پوائنٹ کو ویلڈ قرار دیا کہ یس ٹھیک کہہ رہا ہے علی، یہ ٹھیک کر دو. اب حضرت علی نے بھی پوائنٹ اٹھایا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہی آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، میں تو مانتا ہوں، تو میں کیسے کاٹ سکتا ہوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بالکل الف بے بھی نہیں پڑے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ مجھے کہاں لکھا ہوا ہے. قلم پکڑا حضرت علی سے اور بتاؤ کہاں لکھا ہے، کہیں لکھا ہے. آپ نے اس پر لائن پھیر دی اور حضرت علی نے اس کو کریکٹ کر دیا کہ محمد بن عبداللہ اور قریش کے درمیان. اور پھر وہ باقی ساری شکیں پڑھی گئیں اور اس کے بعد پھر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھولا، وہ اس کے بعد ہوا. اب یہ جو شک تھی جو برابری والی، یہ مجبوراً قریش کو کرنی پڑی تھی. ظاہر ہے کچھ تو دینا ہی تھا نا، ورنہ ان کا بس چلتا تو وہیں پر مار دیتے سب کو. لیکن بہرحال اللہ بھی اوپر تھا، وہ سارا کام جو ہے وہ پیچھے سے جو مانیٹرنگ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی ایک شک رکھوائی اور اسی اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی سے ہمکنار کیا. یہ جو انٹرنیشنل پولیٹکس ہے، اگر اس کو اپنے ذہن میں لائیں تب یہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی جو اب میں کرنے چلا ہوں. کہ دو بلاکس تھے پہلے ہمارے ہاں، رشین بلاک تھا اور امریکن بلاک تھا. پھر امریکہ کامیاب ہو گیا اور یو ایس ایس آر ٹوٹ گیا، بس چھوٹا سا روس رہ گیا. اب اس کے بعد امریکہ جو تھا وہ سول سپریم پاور بن گیا دنیا کی. اور جیسے امریکہ نے ایران، پاکستان، انڈیا گیس پائپ لائن معاہدہ نہیں ہونے دیا. کہ امریکہ شو یہ کرتا ہے کہ ایران امریکہ کا دشمن ہے، آپسداری کی بات ہے، ویسے ہے نہیں، وقت بتائے گا یہ. لیکن بہرحال ایسا ہوا جو ہے وہ کریٹ کیا ہوا ہے امریکہ نے اپنے میڈیا کے ذریعے سے کہ ایران جو ہے یہ دشمن ہے. اور ان کے جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں ان کو ویسٹرن میڈیا جو ہے وہ پروجیکٹ کرتا ہے. احمد نژاد کو کیا، حسن نصر اللہ کو کیا، یعنی اتنا انہوں نے ہائی لائٹ کیا اپنے میڈیا پر کہ سنی مسلمان جو ہے وہ بھی قائل ہو گئے کہ بھائی واہ، پہلا لیڈر آیا ہے جو امریکہ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے، پہلا کمانڈر آیا ہے کہ جس نے امریکہ کو ٹف ٹائم دیا ہے. بہرحال تو یہ جو بڑے ملک ہوتے ہیں جن کی چودراہٹ قائم ہو جاتی ہے، یہ
چھوٹے ملکوں کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ ان کی اجازت کے بغیر کسی سے ہاتھ بھی جا کے ملائیں، اور مسلمان ملکوں کا تو حال یہ ہے کہ وہ شاید باتھ روم جانے کے سے پہلے بھی مسلمان ممالک کے حکمران جو ہے وہ امریکہ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ جی ذرا ہم ہوائیں، بڑی شدت سے حاجت ہو رہی ہے۔ یہ ہے حال ہمارا۔ تو قریش کا یہی اندازہ تھا کہ اگرچہ ہم یہ معاہدہ لکھ رہے ہیں، لیکن کس کی جرت ہے کہ وہ محمد سے دوستی کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ہوا کیا کہ دو قبیلے تھے، بنو بکر اور بنو خزاعہ، یہ ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ بنو بکر قریش کا حلیف تھا، پہلے سے الہی تھا، لیکن بنو خزاعہ نے اس معاہدے کے فوراً بعد بھاگ کر نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کی کہ اب تو قریش ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے، معاہدہ ہو گیا ہے تو ہمیں سٹاپ کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن قریش نے کہا اچھا یہ تمہاری جرت، ہماری مجبوری تھی کہ ہم نے کچھ تو دینا ہی تھا اس معاہدے میں، تو ہم نے یہ رکھا تھا، لیکن یہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے محمد سے دوستی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ ہم تمہیں سبق سکھائیں گے، اور بنو بکر سے کہا کہ تھوڑا سا صبر کر لو، تو پھر جب ہم کہیں گے تو پھر تم بنو خزاعہ پر حملہ کرنا، ہم بھی تمہاری مدد کریں گے اور ان کو سبق سکھائیں گے۔ بات ہو گئی۔ سن 7 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمرہ قضا ادا فرمایا۔ اچھا، اس عمرے کی بڑی دلچسپ داستان ہے کہ طے تھا کہ 3 دن قیام کریں گے، یعنی 2 راتیں اور 3 دن۔ جس دن پہنچیں گے پھر 1 رات گزاریں گے، پھر 1 دن قیام کریں گے، اور پھر رات گزار کر اگلے دن واپس آئیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن پروگرام بنایا کہ وہی جو قربانی کا گوشت ہے، وہ جو قربانی کی ہے وہاں جانوروں کی، تو اس سے مکے والوں کو دعوت دی کہ ہم دعوت پہ آؤ، ہم تمہیں کھانا کھلانا چاہتے ہیں۔ لیکن قریش نے دعوت قبول کرنے کی بجائے کہا کہ نہیں، بس آپ نے 3 دن قیام کرنا تھا، آپ دعوت شاوت نہ کریں، ابھی نکلیں یہاں سے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی اظہار ناراضگی نہیں فرمایا، بلکہ یہی اصل میں بڑے لیڈر کی یہی اسٹریٹجی ہوتی ہے، یہی اس کا کمال ہوتا ہے کہ کب جو ہے وہ یوں کرنا ہے اور کب یوں کر کے بیٹھ جانا ہے۔ آپ کو سیرت النبی میں تھرو آؤٹ یہ ملے گا کہ ایک وقت ہے کہ قریش کے ظلم و تشدد پر صحابہ کرام کو ہاتھ بھی اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، زبان سے بھی جواب دینے کی اجازت نہیں تھی۔ اور پھر اسی قرآن مجید کے اندر وہ بھی ہے کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کافروں سے جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ فروغ ہو جائے اور دین، نظام زندگی سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس پر اظہار ناراضگی نہیں فرمایا، اور صحابہ کرام کے ساتھ آپ واپس آ گئے۔ اس کے بعد واقعہ ہوا ہے کہ یہ بنو خزاعہ پر پھر بنو بکر نے رات کے وقت حملہ کیا اور ان کے کچھ بندے مار دیے، اور قریش نے بھی ساتھ شرکت کی اس جنگ کے اندر۔ بنو خزاعہ کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول، آپ کی دوستی ہمیں بڑی مہنگی پڑی ہے، تو آپ ہمارے لیے کچھ کریں گے، خون بہا دے کر دیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں صبر کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی طرف پیغام بھیجا، اور اب قریش کے جو بڑے تھے، اس لیے کہ غزوہ بدر میں ابو لہب بھی گیا، عتبہ بن ربیعہ بھی گیا، نضر بن حارث بھی گیا، اور یہ جو تھا حضرت بلال کا آقا امیہ بن خلف بھی گیا، تمام بڑے بڑے جو ان کے سردار تھے وہ تو واصل جہنم ہو چکے۔ اب ابو سفیان قائد تھے قریش کے، تو نیا نیا وہ واقعہ ہوا تھا کہ بنو خزاعہ پر طاقت و تراج کی تھی، بنو بکر نے انہوں نے مدد کی تھی، اور ظاہر ہے کہ جب ایسا کوئی قدم آپ اٹھاتے ہیں تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پوچھا جائے گا کیوں بھائی، لیکن ایک فتح کا نشہ ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو سفیان بعد میں ایمان لاتے ہیں، اس لیے ہم انہیں حضرت کہہ دیتے ہیں، لیکن ابھی وہ قریش کے سردار ہیں، ذہن میں رکھیے گا کہ ابو سفیان ابھی ذرا اونچی ہوا میں اڑ رہے تھے، تو وہ ایلچی گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس نے کہا کہ آپ نے یہ معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، اب بتائیں کہ آپ خون بہا دیں گے، بلڈ منی دیں گے، یا آپ نے معاہدہ توڑ دیا ہے۔ تو اس اونچی ہوا میں اڑتے ہی
ابو سفیان نے کہہ دیا کہ جاؤ کہہ دو محمد کو ہم نے معاہدہ توڑ دیا، لیکن ابھی وہ ایلچی واپس مدینے نہیں پہنچا تھا، تو ابو سفیان کو ہوش آ گئی، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یعنی ابو سفیان کا اگر آپ اسکیچ دیکھیں گے، ان کا انٹروڈکشن جو ہے وہ آپ پڑھیں گے، گوگل میں اب تو سب کچھ مل جاتا ہے، اور نوجوان جو منٹ میں سب کچھ نکال لیتے ہیں، ہمیں تو گھنٹہ لگ جاتا ہے اس میں، تو منٹ میں آپ کو پورا اس کا پروفائل آ جائے گا۔ تاریخ انسانی میں جو بڑے بڑے سیاستدان آئے ہیں، یعنی سیاست اور جنگ، یہ دو چیزیں اس کو ذہن میں رکھیے گا، معاملات کا پولیٹیکل سولوشن یا معاملات کا ملیٹنٹ سولوشن۔ تو پالیٹکس جس چیز کا نام ہے وہ ابو سفیان سے زیادہ اللہ کے نبی ہوں گے کہ جو سیاست ان سے زیادہ جانتے ہوں، لیکن بہرحال ایک بہت بڑا نام وہ ہے۔ یعنی مکہ مکرمہ میں جب صحابہ کرام پر ظلم و تشدد ہوتا تھا تو ابو سفیان روکتا تھا انہیں، نہ ایسے یہ زیادہ لوگوں کی ہمدردیاں ون کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، پبلک اوپینین تمہارے خلاف ہو جائے گا۔ جسے میں رکھیے گا یہ ابو سفیان ہے، لیکن ابو سفیان سے ایسی غلطی کی امید نہیں تھی، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے کروائی غلطی کہ اس اونچی ہوا میں اڑتے ہوئے انہیں کہہ دیا جاؤ کہہ دو محمد کو ہم نے معاہدہ توڑ دیا ہے۔ لیکن جب ٹھنڈے دل سے سوچا بیٹھ کر تو کہا کہ ہم تو لڑنے کے قابل نہیں ہیں، محمد تو بہت بڑی طاقت بن چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر ابو سفیان خود چل کر آیا ہے، مکے کا سردار، قریش کا سردار ابو سفیان وہ چل کر مدینے آیا ہے، اور یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر بھی تھا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ، وہ بیٹی تھی ابو سفیان کی۔ اب مدینے آیا ہے تو پہلے بیٹی کے گھر چلا گیا، تو ظاہر ہے وہاں کرسی میز یا بیڈ ہمارے والے جو ہیں پلنگ وہ نہیں تھے، سب فرشی ہوتا تھا، بیٹھنے کا انتظام بھی فرشی اور لیٹنے کا انتظام بھی فرشی۔ تو ایک بستر پر بیٹھنے لگا تو حضرت ام حبیبہ نے کہا بھائی ٹھہر جاؤ، ٹھہر گئے، انہوں نے بستر لپیٹ دیا، انہیں کھون بیٹھو۔ تو ابو سفیان نے کہا بیٹی کیا میں اس بستر کے قابل نہیں تھا یا بستر میرے قابل نہیں تھا؟ میں نے کہا جی آپ اس بستر کے قابل نہیں تھے اس لیے کہ آپ مشرک ہیں، آپ نجس ہیں، ناپاک ہیں، اور یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے۔ اب خود اندازہ لگائیے کہ جب بیٹی یہ کرے گی تو پنجابی جی کہوں گا پلے کی رہ گیا اتنی بے عزتی، تو ہوا تو ساری نکل گئی ہوگی وہیں پر۔ لیکن بہرحال مسجد نبوی میں آیا ابو سفیان، حضرت ابوبکر سے بات کرنے کی کوشش کی، حضرت ابوبکر نے منہ ادھر کر لیا، حضرت عمر کے پاس آیا، حضرت عمر نے منہ ادھر کر لیا۔ یعنی مکے کے سردار کی اتنی بے عزتی ہو نہیں سکتی، لیکن ہوئی۔ اب اس کو اندازہ ہوا کہ ہو از ہی، کہاں کھڑا ہے، اپنا سمو لے کر واپس چلا گیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تیاری کرو، اب ہم مکہ مکرمہ کی طرف کوچ کریں گے۔ اس پر بڑا ایک عجیب واقعہ ہوا، اور آپ نے فرمایا کہ اس کو پبلک نہیں کرنا، بس دل میں رکھنی ہے بات اور چپ کے تیاری کرنی۔ ایک بدری صحابی تھے حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی فیملی مکہ مکرمہ میں تھی، تو بس ویسے ہی ان کو خیال آیا کہ میں قریش پر کچھ احسان کر لوں، اللہ کے رسول کو تو فتح ہونی ہے، تو قریش پر کوئی احسان کر لوں۔ انہوں نے ایک سیکرٹ لیٹر قریش کو لکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی کہ فلاں جگہ ایک عورت مکے کی طرف سفر کر رہی ہے، اس کے بعد سے خط ہے وہ منگوا لے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور ایک اور صحابی کو حکم دیا کہ تم جاؤ فلاں جگہ پر ایک عورت مکے کی طرف سفر کر رہی ہے، اس کے بعد سے خط ہے وہ لے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اپنے ساتھی کے ساتھ، اور باقی اس جگہ ایک عورت ملی جو مکے کی طرف سفر کر رہی، تو حضرت علی نے کہا کہ تمہارے پاس ایک خط ہے وہ دے دو۔ لا حول ولا قوت، میرے پاس کوئی خط نہیں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ مجھے خبر دی ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کی خبر جھوٹی نہیں ہوتی، تم شرافت سے خط دے دو،
ورنہ میں تمہاری تلاشی لے کر تم سے خط برآمد کروں گا۔ اب جب اس نے تلاشی کی بات سنی تو پھر اس نے اپنے بالوں کی جو میڈیاں ہوتی تھیں پہلے عورتیں کرتی تھیں، ادھر کی میڈیاں ادھر، ان کے نیچے وہ رکھ کے تو میڈیوں کو کراس کیا ہوا تھا کہ کسی کا ذہن بھی نہ جائے کہ خط جو ہے وہ وہاں پر ہو سکتا ہے۔ اور وہ حضرت علی نے خط لیا اور واپس آئے، مسجد نبوی میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط دیا۔ خط کو کھولا گیا، پڑھا گیا تو وہ حاتم بن ابی بلتہ کا خط تھا۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اجازت دیں تو میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ اب نہیں بدری ہے۔ یہ کیا بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے سارے مجاہدین کے پچھلے بھی اور اگلے بھی سب گناہ معاف کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں معاف کر دیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی اس بات پر کہ اللہ تو معاف کر چکا ہے، میں کون ہوتا ہوں اسے پوچھ گچھ کرنے والا، بس صرف اتنا پوچھا کہ بھئی یہ تم نے کیا کیا؟ تو اس نے یہی بات بتائی کہ میں نے چاہا کہ میں ذرا قریش پر تھوڑا سا احسان کر دوں تاکہ میرے بچوں کی دیکھ بھال کر لیں، مجھے یقین تھا کہ فتح تو آپ کو ملنی۔ یہ بڑا ایک اہم واقعہ پیش آیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی، اور پھر سن 8 ہجری اگلے سال رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی ہے، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آئندہ نشست میں، امید ہے کہ سیرت النبی کا مطالعہ بھی مکمل ہو جائے گا، فتح مکہ کو پڑھیں گے، غزوہ حنین کو پڑھیں گے، اور پھر غزوہ تبوک کو پڑھیں گے، پھر آخری حج آئے گا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بارے میں کچھ آپ کو پہلے بھی معلوم ہے، لیکن اس پر ہم سیرت النبی کو کنکلوڈ کریں گے۔ آج اتنا ہی کافی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔